यही कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, आने के बाद कहने लगा कि हुजूर गौस पाक, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं बिल्कुल बन जाओ, लेकिन वो कहता है हुजूर मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी वो शर्त पूरी कर लेते हैं तो मैं फिर आपका मुरीद बन जाऊंगा। कुर्बान जाए हुजूर गौस पाक पर। फरमाने लगे ठीक है, तेरी शर्त क्या शर्त है मुझे बताओ तो मैं आपको बताऊं। कहने लगा हुजूर मेरी आदत है कि मैं चोरी करता हूं, तो आपका मुरीद होने के बाद भी चोरी करता रहूंगा, चोरी नहीं छोड़ सकता। आप नमाज के लिए कहें नमाज पढ़ लूंगा, आप जिस चीज का हुक्म दें मैं वो पूरी कर लूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता। हुजूर गौस पाक फरमाते तो फिर मैं तुझे मुरीद क्यों बनाऊंगा, मैं तुझे मुरीद नहीं बनाऊंगा। तो कहने लगा हुजूर आपको आपकी वालिदा का वास्ता है। हुजूर गौस पाक ने जब इतना सुना कि उसने वालिदा का वास्ता दिया, तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा से बड़ी मोहब्बत फरमाने वाले। हुजूर गौस पाक फरमाने लगे तूने मेरी वालिदा का वास्ता दिया है, मैं तभी तुझे मुरीद बना रहा हूं, वरना मैं तुझे मुरीद नहीं बनाता। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैंने तेरी शर्तों को मान लिया, तुझे मुरीद भी बनाने के लिए तैयार हो गया हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहने लगा हुजूर आपकी जो भी शर्त है मैं उसको मानूंगा। हुजूर गौस पाक ने फरमाया ठीक है, मेरी शर्त ये है कि जैसे ही अजान का टाइम हो जाए बस खड़े होकर अजान पढ़ने शुरू कर देना। तू जहां भी हो, बाजार में हो, घर में हो, रिश्तेदारी में हो, कहीं भी हो, जब अजान का टाइम आ जाए तो अजान पढ़ने के लिए खड़ा हो जाना। उसने कहा हुजूर इतनी सी बात है, मैं तो सोच रहा था कि आपकी बड़ी लंबी चौड़ी शर्त होगी कोई जो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत आसान है। आपने फरमा दिया बस हो गया, मैं आपकी इस शर्त को करने के लिए राजी हूं, बस मुझे मुरीद बना लीजिए। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे मुरीद बना लिया। अब वो हुजूर गौस पाक का मुरीद हो गया। अब इसका काम तो चोरी का था ना, घर चला गया, थोड़े दिन घर पे रुका। अब जब पैसों से लाले पड़ गए, पैसे खत्म हो गए और घर में फाके होने लगे, तो फिर बीवी कहने लगी कि ऐसा है आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं हो, हुजूर गौस पाक के मुरीद हो के आए हो, कुछ काम धंधा कर लो। तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, मैंने हुजूर गौस पाक से ये शर्त रखी है कि मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, और आपने शर्त मान भी ली है, मैं चोरी करके लाऊंगा, घर चलाऊंगा, देख खाना भी लाऊंगा, हर चीज लाऊंगा। तो बीवी ने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अगर आपकी ये शर्त है कि आप चोरी नहीं छोड़ेंगे, चोरी करेंगे, तो फिर जाइए और चोरी ही करके लाइए, क्योंकि घर तो चलाना है, बच्चों का पेट तो भरना है, ये भरना तो भूखे मर जाएंगे ना। कहने लगा ठीक है सब्र करो, रात होने दो। रात हुई, रात का सन्नाटा हुआ। शहर के बहुत ही ज्यादा अमीर घर में उसने चोरी का प्लान बनाया, चोरी का वो करने का तरीका सोचने लगा कि किस तरीके से उस घर में जाएं और चोरी करके लाएं। तो उसने प्लान बनाया, एक तरतीब उसको सूझी कि हम रात के समय, रात के सन्नाटे में उस घर में जाएंगे, बोरा लेके जाएंगे और सारा जो माल है, जो सोना है, जो वहां का जो भी उनकी दौलत है, वो उसी बोरे के अंदर भर के ले आएंगे। उससे हमारा काम चल जाएगा और काफी दिनों तक हम उससे आराम से बैठकर खाएंगे। तो हुआ क्या, रात का जब सन्नाटा आया तो उसने एक बोरा लिया और बोरा लेके उसी महल में चला गया, उसी मालदार शख्स के घर पे चला गया। अल्लाह का करना ऐसा कि ऐसे घर में गया कि पूरा घर नमाजी था, पूरा घर अल्लाह की रजा चाहने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला था। तो उसी घर में चला गया, वो बहुत बड़ा महल था और बहुत ज्यादा वो लोग मालदार थे अल्लाह के फजलो करम से। रात का सन्नाटा था, दीवार कूद के अंदर घुसा, तलाश करने लगा कि कहां से चोरी करें, कहां पे माल है इनका। तो काफी देर उसे तलाश करने में लगी। आखिरकार वो कमरा उसने ढूंढ लिया कि जहां पर माल रखा था, जहां पर पैसे रखे थे, जहां पर उनका सोना चांदी रखा था, उसी जगह पर जाके और बोरा उसने लगाया और उसी में उसको मालो दौलत भरने लगा। वो जितना सोना चांदी था, जितने पैसे थे, वो भरने लगा। कभी भरता, कभी बाहर देखने आता कि कोई आ तो नहीं रहा है, भरता फिर देखने आता कोई आ तो नहीं रहा है। इसी को करते करते उसे क्या हुआ कि उससे फजर का टाइम हो गया। इधर हुजूर गौस पाक की शर्त थी और हुजूर गौस पाक की शर्त, इसे यह भी पता था कि अगर गौस पाक की शर्त नहीं मानेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है, कि हुजूर गौस पाक ने इसकी शर्त मानी तो इसको भी हुजूर गौस पाक की शर्त माननी पड़ी। तो इसने भी हुजूर गौस पाक की शर्त मानी, और शर्त क्या थी कि जिस जगह हो, जहां भी हो,
اور اذان کا ٹائم ہو جائے تو اذان وہیں پر تجھے پڑھنا ہوگی. تو بس یہ شرط تھی. مال اس نے بھرا، پیسے بھرے، سونا چاندی بھرا بورے میں، بورا بند کیا، اور جیسے ہی پیٹ پر ڈالا تو جیسے ہی گھر کے باہر مطلب آنگن جو تھا اس میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی. جب فجر کی اذان ہونے لگی تو حضور غوث پاک کا وعدہ اور حضور غوث پاک کی جو شرط جو ہوئی تھی ان کے درمیان، اسے یاد آ گئی کہ حضور غوث پاک کی ایک شرط تھی کہ جہاں ہو، جس حال میں ہو، اذان کا ٹائم ہو تو اذان پڑھنے کھڑے ہو جانا. اب تو یار میں یہاں پھنسا ہوں، محل میں ہوں، اور حضور غوث پاک سے وعدہ بھی کیا ہے تو توڑ بھی نہیں سکتے، کیا کریں. اس نے کیا کیا، بورا وہیں سائڈ میں رکھا اور وہیں بیچ گھر میں کھڑے ہو کر اذان پڑھنے لگا. اور سوچا کیا تھا، اذان پڑھیں گے اور چلے جائیں گے. جب تک لوگ وضو وغیرہ بنائیں گے، وضو بنا کے وہ اپنے وضو میں لگ جائیں گے، ہم نکل جائیں گے. تو اس نے یہ سوچا اور کیا ہوا، وہیں پر بلند آواز سے اذان پڑھنے لگا. جیسے ہی اذان کی آواز گھر والوں نے سنی کہ انہی کے گھر میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے تو سارے گھر والے اٹھ گئے. اور جب سارے گھر والے اٹھے تو پھر کوئی وضو بنانے لگا، کوئی کچھ کرنے لگا، کوئی دانت مانجنے لگا. تو جیسے ہی اس کی اذان مکمل ہوئی، اذان اس کی پوری ہوئی، تو کیا دیکھتا ہے کہ کوئی سنت کی نیت باندھے، کوئی وضو بنا رہا ہے، کوئی وضو بنا کے آ چکا ہے. اب اس نے کہا اب کیا کریں، اب اگر بورا لے جا رہے ہیں یہاں سے مال و دولت کا، پیسوں کا اگر یہاں سے لے جا رہے ہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، پھنس جاؤں گا. کیا سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھ لیتے ہیں. اب اس نے کیا کیا، 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھ لی. اس نے سوچا 2 رکعت نماز سنت پڑھوں گا جب تک یہ سب اپنی اپنی فرض کی نیت باندھ لیں گے اور یہ ادھر نیت باندھیں گے نماز کی، میں چلا جاؤں گا. اس نے 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھی. ادھر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتا ہے، پوری صف پیچھے لگی ہوئی ہے اور سب بیٹھے ہوئے انتظار میں اس کے کہ جلدی سے حضور نماز پڑھیں، جلدی سے حضور سلام پھیریں تو جماعت قائم کریں، ادھر ہم لوگ جماعت میں شامل ہوں. اب اس نے دیکھا کہ پیچھے پوری صف لگی ہوئی ہے. کہا بھائی اپنی اپنی نماز پڑھو، آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ان میں سے لوگوں نے کہا حضور آپ ہی تو پڑھائیں گے نماز، ہم لوگ اپنی اپنی کیوں پڑھیں گے، آپ جب موجود ہیں گھر میں تو آپ پڑھائیں گے. یہ پھنس گیا یار، کیا معاملہ کیا ہے، ہم پڑھائیں گے نماز، بھائی ہم کیوں پڑھائیں گے نماز؟ کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز نہیں پڑھائیں گے تو پھر کون پڑھائے گا؟ کہا ارے میں اللہ کا ولی ہوں، آپ نے مجھے اللہ کا ولی بنا دیا، میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھیے. اب تو وہ لوگ بالکل اس بات پہ اٹل ہو گئے، نہیں نہیں نماز آپ ہی پڑھائیں گے، آپ اللہ کے ولی ہیں. اس نے کہا یار اب کیا کریں، ابھی تو یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ اپنی اپنی نماز میں مشغول ہوں گے، ہم بورا اٹھائیں گے نکل جائیں گے. اب تو یہ سب مجھ پر، یہ مجھے بلی سمجھنے لگے، مجھ سے نماز پڑھوانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ادھر حضور غوث پاک اپنے حجرے میں مسکرا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو آج یہ پھنس گیا، آج پھنس گیا. حضور غوث پاک کے مرید آپ سے پوچھتے ہیں حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اپنے مرید کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں پر پھنس گیا ہے. اب دیکھنا، تو حضور غوث پاک ادھر مسکرا رہے ہیں اور یہ ادھر پریشان کہ اب کیا کریں، اب تو یہ لوگ نماز پڑھوائیں گے. تو اس نے کہا اب زیادہ بہتر ہے کہ اپنا راز کھول دیں اور ان کو بتا دیں کہ ہم چور ہیں. کہا بھائی دیکھو ہم چور ہیں، ہم کوئی ولی نہیں ہیں، ہم تو چور ہیں اور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے. کہا چور ہیں؟ کہا اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. ارے آپ تو پھر تو اور بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رہے ہیں. کہا دیکھو بھیا ہم چور ہیں اور آپ کے گھر کا جتنا مال و دولت، جتنا سونا چاندی تھا ہم نے ایک بورے میں قید کر کے وہ دیکھو وہاں پر رکھا ہوا ہے، وہاں پر رکھا ہے. جب لوگوں نے دیکھا واقعی اس میں مال و دولت سونا چاندی تھا، پیسے تھے، تو لوگوں کا یقین اور زیادہ ہو گیا اور لوگ نعرے لگانے لگے کہ دیکھو دیکھو یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ایک پل میں، ایک منٹ میں ہمارے گھر کا سارا مال، سارا پیسہ ایک بورے میں قید کر کے اور اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈالنے کے لیے وہاں پر رکھ دیا ہے. اب اس نے سوچا کہ یہاں پر تو بہت الگ معاملہ ہے، اب کیا کریں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے تکبیر پڑھو. تکبیر پڑھی گئی. اب اس نے کیا کیا، 2 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، نیت باندھی، سلام پھیرا. اور جیسے ہی سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے سب اس کے قدموں پہ آ کے گر گئے، سب اس کے قدموں پہ آ گئے. اب اس نے دیکھا کہ سارے لوگ اس کے قدم چوم رہے ہیں
اس کے قدموں میں آ گئے ہیں، اس سے دعائیں کروا رہے ہیں، اس کے قدم چوم رہے ہیں، تو اس نے حضور غوث پاک کو یاد کیا اور کہا یا غوث پاک آج ایک ٹائم کی نماز پڑھائی ہے تو یہ عالم ہے کہ جتنے نمازی تھے پیچھے سارے قدموں پہ گر گئے، سارے قدم چوم رہے ہیں، اگر 5 وقتہ نمازی بن جاؤں گا، آپ کی ہر بات مان کے چلوں گا تو پتہ نہیں پوری دنیا میرے قدموں میں آ جائے گی۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ حضور غوث پاک پل بھر میں چوروں کو ابدال بنا دیتے ہیں، چوروں کو بھی ولی بنا دیتے ہیں، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ ہاں، اور یہ حضور غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے، حضور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کریں، حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کرائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اتنا نوازے گا کہ حضور غوث پاک کے نام پر لنگر کریں گے، تقسیم کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال بڑھا دے گا اور برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کے گھر کی جو پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم کیسے حضور غوث پاک کے نام کا لنگر کریں گے؟ ارے بھائی، ہم اگر حضور غوث پاک کے نام سے کسی پیاسے کو پانی ہی پلا دیں گے وہ بھی حضور غوث پاک کے نام کا لنگر ہو جائے گا۔